جی ناظرین، اس وقت تو موجود ہیں چودھری وقاص علی صاحب، جو کہ سابقہ صدر ہیں صدیق ٹریڈ سینٹر کے اور وائس چیئرمین ہیں انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ خالد پرویز گروپ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج نظام ٹی وی کو اپنا کیا پیغام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نظام ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو کہ ہمیشہ سے تاجروں کی آواز بنتا ہے اور ان کے درینہ مسائل جو بھی ہوتے ہیں اداروں تک پہنچاتا ہے۔ اور جیسا کہ صدیق ٹریڈ سینٹر کے حالات بھی ویسے ہیں جیسے پورے پاکستان کے حالات ہیں، کاروبار بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے، دوسرا یہ کرونا آیا اس کی وجہ سے، اور پاکستان میں ایک کرونا آیا، صدیق ٹریڈ سینٹر میں 2 کرونا آئے ہیں، ایک جنوری میں آیا، ایک مارچ میں آیا۔ جو جنوری میں آیا صدیق سینٹر کا برا حال تو اسی نے کر دیا، جو اب تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد صدیق ٹریڈ سینٹر کی رونقیں بحال کی جائیں گی۔ پہلے کی طرح قبضہ مافیا اور بھتہ گروپ سے جان چھڑائی جائے گی، اور تاجروں کے جو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے، بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور صدیق ٹریڈ سینٹر کی اچھی فلاح و بہبود کے لیے اقدام ہوں گے وہ ہم کریں گے۔ آپ نے جب بھی ہم نے آپ سے انٹرویو لیا، آپ نے موجودہ جو یونینز ہیں اس کو آپ نے بھتہ خور بھی کہا، قبضہ گروپ بھی کہا، غنڈہ گردی اور یہ چیزیں، کیا ایسی چیز آپ نے دی؟ ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم جب سے ہم لوگ آئے ہیں ہم نے صدیق ٹریڈ سینٹر کو خوبصورت بنایا ہے اور ہم نے تاجروں کے کام کیے ہیں، جیسے انہوں نے پلے لینڈ کا افتتاح بھی کیا تھا ریسنٹلی پیچھے، اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ وہ تو اتنے % نہیں ہوا جتنا، اس کے حوالے سے پیسے کہتے ہیں، کیا وجہ؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں کہتا ہوں میڈیا سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہوتی۔ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ آن ریکارڈ ٹی وی چینلز، اور صحافی واحد ایک ایسا فرد واحد ہوتا ہے کہ جس کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، اور نظام ٹی وی ماشاءاللہ خود بہتر جانتا ہے۔ تو جناب، جو بھتہ کا میں نے لفظ استعمال کیا اور قبضہ گروپ کا، دیکھیں میں اگر صدیق ٹریڈ سینٹر میں بیٹھا ہوں تو میرا کوئی تو کاروبار ہے یہاں پہ، تو میں بیٹھا ہوں۔ کوئی درزی ہے، کوئی گولڈ کا کام کر رہا ہے، یہاں پہ ایک دفتر کرائے پہ لے کے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے اوپر ایک پراپرٹی کا نام لکھ دیں، یہ پراپرٹی کا آفس بنایا، پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں ہم لوگ، تو جناب اس کے بعد آپ سیاست کو اپنی کو چمکانے کے لیے کہیں گے جی میں تاجر ہوں، تو آپ تاجر تو ہیں نہیں۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ انتظامیہ اور جو بھی یہاں کے تاجران ہیں، دیکھیں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں ایک دوسرے کے اندر کسی نہ کسی چیز پہ تنازع یا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ موصوف کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو بلیک میلنگ کا کاروبار ہے، جو برائے نام قبضہ گروپ یونین ہے، وہ انتظامیہ کے پاس آتی ہے، ان کو تھریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس انسان کا مطلب کسی بھی تاجر کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کروانے کے لیے۔ جو صاحب آپ انتظامیہ میں آتے ہیں، دکانداروں میں آتے ہیں؟ میں انتظامیہ کا، ان کے جو بلیک میلنگ اور بھتہ کا بتا رہا ہوں، یہ بھتہ تاجروں سے اور انتظامیہ دونوں سے لیتے ہیں، اور آج انتظامیہ ان کو بھتہ دے نہیں رہی، اور تاجر اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے کہ وہ ان کو ایک چارہ نہیں بھی دے سکے کہ وہ اپنی دکانوں کے کرائے نہیں دے پائے۔ تو میں الحمدللہ یہاں ایز اے تاجروں میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں سابقہ صدر بھی ہوں، اور 2013 سے الحمدللہ صدیق سینٹر میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، خواہ وہ لائٹنگ کا صدیق ٹریڈ سینٹر میں مسئلہ تھا، خواہ وہ رینوویشن کا مسئلہ تھا ان سائڈ دا مال، آؤٹ سائڈ دا مال، خواہ وہ پینٹ کا مسئلہ تھا، کس مسئلہ ہوا تو اس کو الحمدللہ صدیق ٹریڈ سینٹر امن گروپ انجمن تاجران نے ہی حل کیا ہے۔ اور جو دوسرا گروپ ہے انہوں نے صرف فوٹو سیشن کیا اور اپنے کاروبار کو چمکایا ہے، اپنی جیبیں گرم کی ہیں، اور وہ کاروبار کیا ہے؟ بھتہ، بلیک میلنگ۔ جی آپ یہ بتائیں، انہوں نے آپ سے بھتہ مانگا ہے یا کس دکاندار سے مانگا ہے؟ آپ کیا پروف ہے آپ کا بھتہ خور اس کو؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے سر۔ رہ گی بات میرے سے بھتہ مانگنے کی، تو میرے سے، کیونکہ میں ان کا اپوزیشن لیڈر ہوں سکتے ہیں، اور دوسرا کہ کس سے مانگا، میں سب سے پہلے آپ کو بھتے کی ڈیفینیشن تھوڑی بتا دوں۔ ایک تو بھتہ ہوتا ہے گنڈوں کے ہمراہ اسلحے کے ساتھ آنا، کسی کو دھمکانا اور اس کے سے پیسے لے کے جانا کہ یہ تم نے ہمیں ہفتہ دینا ہی نہ دینا۔ ایک بھتہ جو ہے نا لیگل طریقے سے لیا ہے، جو کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے یونین کے نام کو بھتہ لیا جاتا ہے۔ اور سر دیکھیں یہاں پہ تاجر شریف آدمی ہے، پر یہ بھی نہ بھولیں کہ تاجر سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ شریف جب اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تاجر اپنے حق کے لیے، تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ کوئی بدماش ہے،
کیا ہے وہ صرف اپنے حق کے لیے. تو جناب یہاں پہ یونین کے نام پہ یہ بھتہ لیا جاتا ہے کہ جی آپ نے ماہانہ ہمیں یہ دینا ہے آپ کی ویلفیئر کے لیے. تو جناب یہاں پہ ویلفیئر تو انتظامیہ صدیق ٹریڈ سینٹر کرتی ہے. تو جناب پھر آپ ویلفیئر کیا کرتے ہیں؟ آپ ویلفیئر یہ کرتے ہیں کہ باہر سے آپ نے اپنے ملنے والے 10 20 50 لوگ بلوائے, یا یہ جو آپ نے غنڈے حضرات اپنے دفتر کے باہر بٹھائے ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں کیا تاجران صدیق ٹریڈ سینٹر دیں گے؟ یہ تو ہوگے تاجران. انتظامیہ صدیق سینٹر سے ایک لیگل طریقے سے بھتہ مانگا جاتا تھا, وہ یہ تھا 5 روپے بڑھاؤ, آپ کو 2 روپے چاہیے, ہم آگے تاجروں کو گمراہ کرنے کے لیے آئیں گے, شور کریں گے 3 روپے کرنا, 1 روپے ہمیں دے دینا. یہ تو میں نے آج سے 7 سال پہلے بھی شاہ صاحب کو اوپن میڈیا چیلنج انٹرویو میں کہا تھا کہ شاہ جی میں پہلا الیکشن لڑنے آ رہا ہوں آپ کے خلاف, آپ میرے سے پہلے خود ساختہ الیکشن 2 نمبر الیکشن کرواتے تھے, پہلا الیکشن ہے, آئیں پہلے آج ہی مناظرہ کر لیتے ہیں, اگر میں ثبوت نہیں رکھوں گا تو جناب میں وڈرا کر دوں. اور آج بھی انہوں نے جو الیکشن لڑا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی متعدد انٹرویوز میں باقی چینلز پہ بھی دیے, 2 نمبر پری ریکنگ کر کے سارا 2 نمبر الیکشن کروایا گیا. پھر بھی ملک کی حالات کو دیکھتے, تاجروں کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو انتشار کی طرف نہیں جانے دیا. ہم نے قبول کیا وہ اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے خدمت کرنا. تو بھائی لیبل لے کے کہ میں صدر ہوں تو ہی خدمت ہوتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا تھا, انہوں نے اس کو سسٹر ڈے کا نام دے کے بہت اچھا اقتدام کیا ہے, اور میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا.